برادران اسلام، میرے دینی بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے چنا اور موقع عنایت فرمایا۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ساری انسانیت کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے ایک حکم کو اور فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کا تعلق اتباع شریعت سے ہے کہ اتباع شریعت ہی میں انسان کی کامیابی در حقیقت پوشیدہ ہے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو جانیں اور سمجھیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زمانہ جیسے گزر رہا ہے، حالات بالکل دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان شریعت سے ہٹتے جا رہے ہیں اور ارتداد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مرد اپنی جگہ اور عورتیں اپنی جگہ مرتد ہو رہی ہیں، ایمان سے خالی ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آج ہمیں شریعت کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو لیجئے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، کہ ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو اور اسی کا اتباع کرو، اسی میں کامیابی تمہاری ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، جو بے علم ہیں، جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو، بلکہ اپنی شریعت کا اتباع کرو۔ شریعت پر چلو گے، شریعت کا اتباع کرو گے تو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ہر انسان اپنی زندگی کے مراحل اور معاملات کو حل کرنے کے لیے مختلف قوتوں اور شخصیتوں کا اتباع کرتا ہے۔ اپنے معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی کا کوئی حکم مانتا ہے، اپنے مراحل کو حل کرنے کے لیے کسی کے مشورے کو قبول کرتا ہے، اپنے مراحل اور معاملات کو حل کرنے کے لیے کسی شخصیت کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ الغرض جس کا جو عقیدہ اور مذہب ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنا رہنما اور مقتدا چنتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی کا قانون اور قابل اتباع طریقہ اسلامی شریعت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اولو الامر کے اتباع پر مبنی ہے۔
انسان بھولا ہے، بھٹکا ہے، اپنے شریعت سے کوسوں دور ہو چکا ہے۔ اسلامی شریعت کا اتباع ہی در حقیقت ہدایت کا معیار اور انسان کی زندگی کی پہچان اور شناخت ہے، کامیاب زندگی کی پہچان اور شناخت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کے اتباع کو واجب قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اگر اختلاف و نزاع کی صورت پیدا ہو جائے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اے ایمان والو اطاعت کرو ان لوگوں کی جو صاحب امر ہیں۔ صاحب امر سے کیا مراد ہے؟ صاحب امر کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا حاکم اسلام، بادشاہ یا اس کا صوبہ دار یا قاضی یا سردار لشکر، جو کوئی جس کام پر بھی مقرر ہو ان تمام کے حکم کا ماننا ضروری ہے، جب تک کہ وہ خدا اور رسول کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اور رسول کے خلاف کوئی حکم دیں تو اسے ہرگز نہ مانا جائے گا، بلکہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ تو دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر شریعت پر چلنے کا حکم دیا ہے اور آگے فرمایا پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو تم آپس میں لڑو مت، جھگڑنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اختلاف کو بڑھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے معاملات کو، اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، منتقل کر دو۔ اگر تم ایمان والے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اور یوم آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے، تو نزاع اور اختلاف کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو اپنی طرف منتقل کرنے کا حکم دیا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کے قوانین، ان کے ضوابط اور ان کے اصولوں کے اوپر عمل کریں، اور اپنے ہر معاملے میں اور اپنے سارے معاملات، خواہ وہ ذاتی ہوں یا خاندانی، سماجی ہوں یا اقتصادی، عوامی ہوں یا سیاسی، اسی کی رہنمائی میں اسے انجام دیں اور اسے حل کریں۔ اسلامی شریعت کا اتباع ہی مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ اگر اسلامی شریعت کا اتباع چھوڑ کر ہم کسی غیر کا اتباع کریں، کسی دوسری چیز کا اتباع کریں گے تو وہ ٹکڑوں اور خانوں
اور گروہوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لوگوں میں اختلاف آ جائے گا، الگ الگ گروہ بن جائیں گے، افتراق پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، جس کا صرف نقصان ذاتی نہیں بلکہ عمومی اعتبار سے پوری امت مسلمہ کو ہوگا۔ اس لیے فرمایا اسلامی شریعت کا اتباع جو ہے یہ مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کی بنیاد ہے۔ چنانچہ آج اللہ کے گھر کے اندر جو لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، دیکھیے یہ بھی ایک اتباع کی بنیادی دلیل ہے کہ لوگ بڑے ہوں یا چھوٹے، مالدار ہوں یا غریب، یا اسی طریقے سے بادشاہ ہوں یا فقیر، ہر ایک بالکل ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے سب لوگ تیار ہیں۔ اسی لیے فرمایا اگر اس کے اوپر شریعت کے اوپر عمل نہ ہوگا تو پھر امت مسلمہ تسبیح کے دانے کی طرح بگڑ جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلو، تم اسی راستے کو اختیار کرو، اس راستے کو اختیار کرو گے کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، اس راستے کو اختیار کرو گے خدا تک پہنچ ہو سکے گی، اس راستے کو اختیار کرو گے جنت مل جائے گی، اس راستے کو اختیار کرو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی ایک سیدھا راستہ ہے، تم اسی کے اوپر چلو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، کہ اور تم دوسرے راستوں کو اختیار نہ کرو، دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں غلط راستے پر ڈال دیں گے اور تم ضلالت اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے درمیان افتراق اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے بعد فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہدایت یہ حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے تاکہ تم کجروی سے بچ سکو۔ دوستو، شریعت کے احکام و قوانین کو اگر کوئی شخص چھوڑے گا یا تو وہ غیر اللہ کے قاعدے اور قوانین کے اوپر چلے گا، یا اکثریت کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کرے گا، یا سماج کے رسم و رواج کو اپنائے گا، یا شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، یا پھر اپنے نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی کرے گا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی اور اتباع کرے گا، ان تمام صورتوں میں وہ راہ حق سے دور ہوگا، ضلالت اور گمراہی کے اندر وہ مبتلا ہوگا، ہدایت اور راہ مستقیم سے وہ بہت دور ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے اندر یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، کتنے مسلم ممالک بھی ایسے ہیں جو یہود و نصارہ کے دستور اور اس کے طرز حکومت کو اپنا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہود اور نصارہ کی پیروی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ اے ایمان والو اگر تم ان اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کی بھی کسی ایک فرقے کی بھی بات مانو گے، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بھی بات تم نے مانی، یردوکم بعد ایمانکم، تو یہ تمہارے راستے سے یعنی دین کے راستے سے ہٹا کر
داخل کر دیں گے۔ اندازہ لگا لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی اتباع کرنے سے اور ان کی پیروی کرنے سے اس آیت کے اندر منع فرمایا کہ ہرگز ہرگز یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اور ایک قوم اکثریت میں ہوتی ہے، تو یہ اقلیت کی قوم جو ہے اکثریت کے درمیان زندگی گزارتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اکثریت سے یہ متاثر بھی ہوگی، ان کے بعض چیزوں کو قبول بھی کرے گی۔ تو فرمایا کہ اقلیت والی قوم اکثریت کے درمیان رہتے ہوئے ان کے عقائد و خیالات، ان کے اعمال، ان کے اطوار، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے کو قبول کر لیتی ہے، اپنا لیتی ہے، اور اسی طرح اپنی زندگی گزارتی رہتی ہے۔ حالانکہ دوستو، اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی اگر تم نے اکثریت کے چیزوں کو، اکثریت کے اخلاق، عادات، عقیدے سے متاثر ہو کر تم نے اپنا لیا، تو یاد رکھو کہ تم تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس روئے زمین پر جو اکثریت ہے کی باتیں مان کر آپ نے کوئی راستہ اختیار کیا، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کو یہ لوگ گمراہ کر دیں گے آپ کے راستے سے۔ یضلوک عن سبیل اللہ، کیوں؟ ان یتبعون الا الظن، کہ وہ تو صرف گمان کے اوپر چلتے ہیں، وہ گمان کے اوپر چلتے ہیں، اٹکل بچوں کی باتیں کرتے ہیں، حقیقت نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے اندر یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ گمراہی اور ضلالت عام ہو رہی ہے، ہم کوسوں شریعت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں شریعت نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہوتی، ہم شادی بیاہ یہود و نصارہ کے طریقے پر انجام دینے پر تلے ہوئے ہیں، جبکہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے کہ وہ نکاح بابرکت ہوتی ہے جس کے اندر سب سے کم خرچ و اخراجات ہو۔ تو برکت والا نکاح شریعت نے کم خرچ و اخراجات والا نکاح بتایا، لیکن ہم سب سے زیادہ خرچ و اخراجات کر کے شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے بنتے جا رہے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح ایک نہیں، ہر چیز میں اپنے عقائد کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور اور فکر کریں کہ ہمارے عقائد کیسے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا؟ عقائد کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تمام انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت اور سنت کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہوگی تو ہمارے لیے عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں کہ شریعت کے اوپر ہمارا عمل ہو۔ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو تم ان چیزوں کو کھاؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ ان چیزوں کو کھاؤ جو کو ہم نے عطا کیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارا دشمن ہے،
اور صریح دشمن ہے۔ تم اپنے دشمن کو پہچان لو، پہچان کر قدم بڑھاؤ، کامیابی ملے گی، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو جانتے ہو کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ وہ کبھی بھی حکم دیتا ہے اچھائی کا نہیں، برائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی حکم دیتا ہے تو وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے، تم ان کی اتباع نہ کرو۔ لیکن کبھی ہم شعوری طور پر یا بے شعوری طور پر شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور جب کسی سے کہتے ہیں کہ تم تو شیطان کی اتباع کرتے ہو تو غصہ کرنے لگتا ہے کہ کیا کہتے ہو، ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ تم ایمان والے ہو، مومن ہو، ایک اللہ کو ماننے والے ہو، ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کبھی شعوری اور بے شعوری طور پر ہم شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں کہ اللہ سے بے نیاز ہو کر، اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر کسی برائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، بے حیائی کے کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ارے یہی تو ہے شیطان کی اتباع، یہی تو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور، اسی کا نام تو ہے۔ تو شعوری ہو یا بے شعوری طور پر ہم جو ہے کبھی کبھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبع فرمایا شیطان ایسا ویسا دشمن ہمارا نہیں ہے۔ دوستو، جب اللہ پاک نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے اور حضرت آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر کی طرف جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو سجدہ کروں؟ تو دوستو، اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو نکال باہر کیا۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، کہا تم یہاں سے نکل جاؤ، اور اس کے بعد کہا تم پر میری لعنت ہو قیامت کے دن تک۔ اس کے بعد شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی، فَأَنذِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ آپ مجھے مہلت دیں۔ کس بات کی مہلت؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں قیامت تک تمام لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، تمام لوگوں کو راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، تمام لوگوں کو شریعت سے دور کرتا رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے خاص بندے جو ہمیشہ آپ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شریعت کی رہنمائی میں اور شریعت کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان پر ہمارا بس نہیں چلے گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہم گمراہ کرتے رہیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، مگر آپ کے خاص بندوں۔ تو دوستو، اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں شیطان سے بچ کر رہنے کا حکم دیا ہے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہیں موت تک بھی تمہارے پیچھے وہ پڑا رہے گا۔ تم بچے رہو، تم شریعت پر چلتے رہو، شریعت کے احکام کو جان جان کر عمل کرتے رہو۔ بلعام باعورہ ایک شخص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بہت بڑا عالم دین، بہت بڑا متقی، بہت بڑا پرہیزگار، اللہ کی ہر وقت یاد کرنے والا، اللہ کے تسبیح اور تقدیس کرنے والا،
اور اللہ نے ان کو ایسے کمالات عطا فرمائے تھے کہ وہ جو بھی دعا کرتا تھا اللہ پاک اسے قبول فرماتے، ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن دوستو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہو گیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا۔ اللہ پاک اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اس شخص کے حال کو بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھی۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر اس نے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیا، اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو دور کر لیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا پیچھا کیا۔ میں شیطان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے عالم و دین، اتنے بڑے زاہد، متقی، پرہیزگار، ہر ایک دعا قبول اللہ پاک فرماتے تھے ان کی، فرماتے ہیں فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب اس نے اللہ کو بھولا، اللہ کے دیے ہوئے علم سے جو ہے روح گردانی کی، تو دوستو شیطان نے اس کا پیچھا پڑ لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، یہ شخص گمراہ ہو گیا۔ اور ایک وقت اس کی مثال قرآن نے دی ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث، کہ اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اس کے اوپر حملہ کرو تو بھی وہ اپنی زبان لٹکائے ہانپ رہا ہوتا ہے، حملہ نہ کرو تو بھی اپنی زبان لٹکائے ہانپ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ تو جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر شریعت کو بتلایا گیا ہے۔ 5 حروف ہیں اس کے اندر، اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں، اور ہر ایک اسلام کے رکن کو پورا کرنا نام ہے شریعت کا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، اللہ نے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ داؤد ہم نے آپ کو اس روئے زمین کا خلیفہ بنایا۔ فاحکم بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان تم جب کوئی فیصلہ لو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لو، ایسا نہ ہو کہ اکثریت کی طرف دیکھ کر تم ادھر مائل ہو جاؤ اور غلط فیصلہ کر دو۔ فاحکم بین الناس ولا تتبع الہویٰ، آگے کی بات جو کہنے جا رہا ہوں کہ انسان جب دین کو چھوڑے گا، شریعت کے قوانین کے اوپر عمل نہیں کرے گا، تو یا تو وہ شیطان کے نقش قدم پر چلے گا یا اپنی خواہشات نفس کا اتباع کرے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں تو عدل کے ساتھ کریں، صحیح فیصلہ کریں، ولا تتبع الہویٰ، اور خواہشات نفس کی اتباع نہ کیجیے۔ کیوں کہ اگر آپ نے خواہشات نفس کی اتباع کی تو یاد رکھیے کہ یہ آپ کو گمراہ کر دیں گی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، صراط مستقیم سے دور ہو جائیں گے، شریعت کے اوپر عمل نہیں ہو پائے گی۔ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے آپ بھٹک جائیں گے۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے خلیفہ، جس کا مستقل واقعہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، ان کو آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنے خواہشات نفس کی اتباع نہ کرنا، ورنہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے بھی شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری۔ تو عمل کرنے سے پہلے شریعت کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد شریعت کو ماننے کی ضرورت ہے۔ شریعت جانو گے تو شریعت کو مانو گے بھی نہیں، جو نہیں جانے گا تو شریعت کو مانے گا بھی نہیں۔